اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور اس سے پہلے کی جتنی صورتیں سورۃ یونس سے شروع ہوا تھا سلسلہ اور سورۃ مومنون تک جو سلسلہ چلتا رہا، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتیں تھیں جنہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ سورۃ النور جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کا تعلق کیونکہ سورۃ مومنون کے بعد رکھی گئی ہے قرآن مجید میں، تو اس کا تعلق ہے سورۃ مومنون سے۔ سورۃ المومنون میں آپ نے دیکھا تھا کہ مومنوں کی خصوصیات بیان کی گئی تھیں کہ مومنوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ قد افلح المومنون کے عنوان سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد مومنوں کی خصوصیات شروع ہو گئی تھیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ النور میں بنیادی طور پہ مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے ہے۔ اس میں انسان کی عفت و عصمت کی اہمیت اور عفت و عصمت کے معاملے کو آگے بڑھانے کی بات آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہدایات بھی ہیں، اس حوالے سے احکام بھی آئے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ شروع میں ہی زنا اور بدکاریوں کے حوالے سے گفتگو ہے اس صورت کے شروع میں۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ النور جو ہے تو یقینی بات ہے یہ نور ہے، معاشرہ پر نور ہوتا ہے جب بے حیائیوں سے پاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک آیت آتی ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ اس صورت کا عنوان بن گیا سورۃ النور۔ نور کا لفظی معنی ہے روشنی۔ تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ فرمایا، اس کا آپ انداز بھی دیکھ لیں ذرا اس صورت کا۔ اس صورت کا انداز وہ نہیں ہے جیسے دوسری صورتوں کا شروع ہوتا ہے، کبھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں یا قرآن مجید کی فضیلت پر بات شروع میں آ رہی ہے، قرآن مجید کے حوالے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات سے باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اس کا سٹائل ہی مختلف ہے۔ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موضوع شروع کر دیا، فرمایا سورۃ، یہ ایک صورت ہے۔ یہ جو سورۃ النور ہے یہ ایک صورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ ایک بڑی شاندار صورت ہے۔ اللہ نے صرف سورتن کہہ کے اس بات کا احساس دلایا کہ یہ ایک شاندار صورت ہے۔ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بیان کیا، صرف سورتن کہہ دیا تو مطلب ہے یہ ایک شاندار صورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے فرض کر دیا ہے اس کو۔ فرض کرنے کا مطلب ہوتا ہے مقرر کر دینا، کسی کے لیے کوئی چیز طے کر دی جائے کہ یہ تمہارے لیے یہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرض کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں فَرَضْنَاهَا، ہم نے اس صورت کو لازم کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے نازل کیا ہے اس صورت میں آیاتن، کئی آیتیں، بیناتن، جو کھلی اور واضح ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت قبول کرو، نصیحت حاصل کرو، غور و فکر کرو۔ شروع میں ہی اس صورت کے بارے میں گفتگو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، بتا دیا کہ جس صورت کو اب تم پڑھنے لگے ہو یہ معاشرے کے حوالے سے بہت ہی اہم صورت ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں وہ لوگ جو قرآن مجید کے کچھ نصاب سے بناتے ہیں
تو خاص طور پہ جہاں فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، خواتین کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں سورۃ النور کو کورس کا حصہ ضرور بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں معاشرے کی اہمیت ہوتی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ عورت اس کی بنیاد ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو فرمایا سب سے پہلا جو معاشرے کو تباہ کرنے والی ایک چیز ہے اس کا نام ہے زنا، بدکاری۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، یاد رکھو کہ جو زانیہ ہے، زنا کرنے والی بدکار عورت جو ہے، والزانی، اور جو بدکار مرد ہے، ذرا دیکھیے گا عورت سے شروع کیا ہے، کیونکہ عام طور پہ اس برائی کی بنیاد عورت بنتی ہے، لہذا فرمایا والزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی، بدکار عورت ہو، والزانی، اور بدکار مرد، فجلدو، جلد ان سے ہے، جالدہ کے معنی اس نے کوڑا لگایا، یجلدو وہ کوڑا مارتا ہے، اجلد تو کوڑا مار، کوڑے کی سزا دے، اجلدو تم سب کوڑے کی سزا دو، درے مارو یعنی کوڑے مارو، فجلدو تو درے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر بدکاری میں ملوث ہوا ہے تو اس کو درے لگائے جائیں، باقاعدہ سزا دی جائے، کتنے، 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اخذ کے معنی پکڑنا، یا آخذہ اس نے پکڑا، یا خذو وہ پکڑتا ہے، تاخذو وہ پکڑتی ہے، لا تاخذکم اے مومنو تمہیں نہ پکڑے، بہما ان دونوں کے بارے میں، اس مرد زانی اور اس عورت زانیہ کے بارے میں تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے رافتن کوئی ہمدردی، فرمایا تمہیں ان دونوں پر رحم نہیں آنا چاہیے، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، کیونکہ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس دین کے حکم کے بعد اب ان کے ساتھ کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو کسی قسم کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین، اور اللہ کا دین انسانی معاشرے کو صحیح بنانا چاہتا ہے، لہٰذا جو اللہ کے اس بنائے ہوئے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں چلے گی۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہمدردی نہیں کرو گے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اور سنو، صرف سزا نہیں دینی، وَلْيَشْهَدْ، وا کے معنی اور، لام کے معنی چاہیے، یشہد گواہ ہونے چاہیے، موجود ہونے چاہیے، عذابہما ان دونوں کو یہ سزا دیتے وقت، طائفتن ایک گروہ موجود ہو، من المؤمنین ایمان والوں کا، یعنی ایمان والے آئیں باقاعدہ یہ سزا دیکھیں کہ مرد اور عورت جو غلط کام میں ملوث ہوئے ان کی سزا بھی ہو، اور سزا باقاعدہ دکھائی جائے لوگوں کو، ایمان والوں کو، تاکہ عبرت پکڑیں، پتہ چلے کہ جناب یہ کس قدر بھیانک غلطی ہے۔ یہ اصول بتانے کے بعد فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ شروع میں حکم تھا، بعد میں اس حکم میں تھوڑی سی بعد میں تخفیف ہو گئی، وہ میں بتا دوں گا۔ الزانی جو زنا کرنے والا ہے مرد، لا ینکح اس کا نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح نہیں کرے گا، وہ شادی نہیں کرے گا، الا مگر زانیتن کسی زانی عورت سے، اس کو حق نہیں ہے کسی شریف عورت سے شادی کرے، او مشرکہ یا وہ بدکار مرد کسی بدکار عورت سے ہی شادی کرے گا یا کسی مشرک سے شادی کرے گا، کیونکہ مشرک اللہ کے نزدیک نجس ہیں، پلید، تو زانی یا زانیہ سے شادی کرے گا یا مشرک سے کرے گا،
والزانیۃ اور جو بدکار عورت ہے لا ینکحھا اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا الا زانن مگر کوئی بدکار مرد او مشرک یا کوئی شرک کرنے والا مرد۔ یہ پہلے حکم تھا سخت تھا، بعد میں اس میں تخفیف ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسا کوئی ملوث ہوا اس کے بعد توبہ کر لی تو اسے شریف گھرانے میں شرافت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مرد بھی ایسا ہے تو اسے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن توبہ اسے کرنی ہوگی۔ آگے فرمائے وحرم ذالک اور یہ چیز حرام ہو چکی ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر۔ آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بھی حقیقت ہے کہ بدکاریاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایک بڑی حقیقت میں آپ کے سامنے اور بتانے لگا ہوں۔ اتنی بدکاری ہوتی نہیں ہے جتنے الزامات لگتے ہیں۔ ایسے کسی کو کے بارے میں شک پڑا اور فوراً کہنے لگتے ہیں یار یہ تو وہ ہے، اس کے تو یہ تعلقات ہیں، اس کا تو یہ معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ الزامات زیادہ لگتے ہیں، اللہ کا کرم ہے میں سمجھتا ہوں اتنا ہوتا نہیں معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بتا رہے ہیں الزام لگانا بھی کوئی کم گناہ نہیں ہے۔ بیٹا ذرا دیکھنا ہماری زبانیں کس طرح غلط چلتی ہیں۔ ہم دو دوست، دو سہیلیاں علیحدہ بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں، دوسروں پر پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کسی کو آپ بدکار کہہ رہے ہو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ فرمایا والذین اور جو لوگ، یہ والذین کہ الذین کا جو حمزہ ہے یہ وصل ہے کہ قطع ہے؟ وصل ہے۔ والذین فرمایا والذین اور جو لوگ یرمون، یہ یرمون رمیون سے ہے۔ رمیون کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا۔ رمیون کے معنی فعل ماضی آتا ہے رما، اس نے پھینکا۔ مضارع آتا ہے یرمی، وہ پھینکتا ہے، اور یہاں ہے یرمونا، وہ سب پھینکتے ہیں۔ دیکھیں پھینکنے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کنکر پھینکا، گولی پھینکی، تیر پھینکا، تیر مارا تو تیر پھینکا، اور ایسے جو زبان مارتے ہیں دوسروں کے بارے میں، الزامات پھینکتے ہیں دوسروں پہ لگاتے ہیں، تو اس کو اللہ میں بتا رہے ہیں کہ والذین یرمون، اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں دوسروں پر، اور خاص طور پر کن پر الزام لگاتے ہیں؟ المحصنات۔ دیکھیں یہاں بھی عورت کا ذکر پہلے ہے، کیونکہ عورت کی عصمت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں المحصنات، محصنات پر، محسن کہتے ہیں محفوظ پاک دامن آدمی، اور محصنات پاک دامن عورتیں۔ مسلمانوں سنو، تم جب پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہو، اور جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، ثم پھر لم یأتوا بے، عطا کا جب فعل آئے اور اس کے بعد بے ہو، عطا کے معنی آیا، لیکن عطا کے بعد بے آئے تو پھر اس کا معنی آیا نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ لایا، لے کر آیا۔ اب یہی عطا آ رہا ہے، اس کا مضارع ہے یأتی، وہ آتا ہے، اور جمع کے لیے یأتون، وہ آتے ہیں۔ بے اب ہوگا وہ لے آتے ہیں، وہ لاتے ہیں۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لے آتے۔ کتنے گواہ؟ یاد رکھو شریعت میں ہر چیز کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کتنے گواہ کافی ہوتے ہیں؟ کوئی لین دین ہے، گواہ بنانا ہے، 2۔ نکاح ہے، شادی ہے، کتنے گواہ ضروری ہیں؟ 2۔
لیکن اس کے لیے فرمایا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہ، کیونکہ الزام لگانا بہت آسان کام ہے۔ ایسے لوگ 2 بول بھی سکتے ہیں، بکواس کر سکتے ہیں، 4 گواہ اگر وہ نہیں لاتا تو فرمایا فَجْلِدُوهُمْ، تو پھر ان کو کوڑے مارو۔ تو اجلدو، کوڑے مارو، ہم ان کو جو الزام لگا رہے ہیں۔ کاش پاکستان میں یہ صحیح اسلامی نظام اس طرح نافذ ہوتا ہے۔ اگر زنا ہے تو اس کی سزا دی جائے، اور اگر کوئی ایسے بول رہا ہے، آج تو ہر بندہ بولتا ہے کسی پر، ہر ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے پھرتے ہیں، اس بدکاری کے بھی الزام لگاتے ہیں، اور بھی ہم کتنے الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر، سزا ہی نہیں ملتی۔ سزا نہیں ملتی تو اس کا نتیجہ یہ کیا ہے؟ جس کے منہ میں جو بات آتی ہے بول دیتا ہے کسی کے خلاف۔ اخباریں دیکھیں بھری ہوئی ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے آپ کا۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر اس پر 4 گواہ نہیں لے آتے، فَجْلِدُوهُمْ، تو ان لوگوں کو کوڑے لگاؤ، درے لگاؤ۔ کتنے؟ 80 زانی کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور جو الزام لگانے والا ہے اس کو 80 کوڑے ہیں۔ جلدتاً کوڑے لگاؤ، یعنی جلدتاً کوڑا یا درہ کہہ لیں۔ تو محترم یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ میرے خیال میں سب کو لگ چکے ہوتے ہیں، یا ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو لگ چکے ہوتے ہیں، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہماری زبانیں جس طرح آوارہ ہو چکی ہیں ہماری۔ اور سنو، یہ سزا کافی نہیں ہے، ابھی انہیں 80 کوڑے بھی لگاؤ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَلَا تَقْبَلُوا، قاف با لام، قبول کرنا اسی سے ہے۔ قابلہ، اس نے قبول کیا، یقبلو، وہ قبول کرتا ہے، تقبلو، تو قبول کرتا ہے، تقبلونا، تم سب قبول کرتے ہو، لا تقبلو، تم قبول مت کرو، ولا تقبلو، اور کبھی قبول نہ کرو، لہم، ان سے، شہادتاً، گواہی، ابداً، کبھی بھی، آئندہ ان کی کبھی گواہی بھی قبول نہیں کرنی۔ 80 کوڑے بھی لگانے ہیں، اور آئندہ کسی بھی اسلامی معاملے میں اس بندے کو گواہ نہیں بنانا، اس کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے الزام لگایا ہوا ہے کسی مومن پر۔ دیکھو کتنی سخت سزا ہے۔ اسی پھر بھی اپنے آپ میں سچا تے بڑا عادل کہنے ہیں تو الزام لگا دینے۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ تو فاسق ہیں، وہی تو نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے زبان کو پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، کسی کے بارے میں برا مت کہو جب تک پوری طرح یقینی صورتحال سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک تم اپنے کسی کے بارے میں زبان مت کھولو۔ اگر پھر بھی کھول رہے ہو تو تم فاسق ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کی توبہ اس لیے قبول ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بھی تو بہت بخشنے والا، بہت رحمت فرمانے والا۔ اب ذرا ایک بات سمجھ لیجیے گا، اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ، اس غلط گواہی، اس غلط پروپیگنڈے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن وہ جو 2 سزائیں ہیں وہ قائم رہیں گی۔ وہ جو 2 سزائیں ہیں، 80 کوڑے بھی لگیں گے، گواہی بھی کبھی قبول، دنیا کی سزا پوری ملے گی، آخرت میں بھی تو سزا ملنی تھی نا۔ تو اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا معاف کر دیں گے، کیونکہ اس نے سزا بھی تو لے لی ہے دنیا میں، تو دنیا کی سزا بھی تو کفارہ بنتی ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، ہاں جی ایک اور بڑا مشکل پیش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر گھر کو، خاوند خود بیوی پہ الزام لگا دے، یہ بڑی فیملیز کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔
سچ ہے یا جھوٹ. لیکن جب ایک بار خاوند اپنی بیوی پہ الزام لگا دے تو اب تو یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. لہذا فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر. ازواج زوج کی جمع، زوج سپاؤس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی جوڑی پر، یعنی اپنی بیویوں پر. ولم یکن، اور نہ ہوں لہم ان کے پاس شہداء گواہ، الا مگر انفسہم سوائے اپنے آپ کے. دیکھیں کتنی بھیانک صورتحال ہے. ایک ہے عمومی کسی اور کا معاملہ ہے، اس میں تو بندہ کسی اور کہتا ہے یار تو بھی تو تھا، تو بھی تو دیکھ رہا تھا، گواہ. تیسرا ہے تو بھی تو گواہ ہے، چوتھا تو بھی تو گواہ ہے، تو 4 گواہی کا ہو گئے نا. لیکن اگر کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس نے ایسا کوئی چیز اس نے دیکھ لیا، اس طرح کا معاملہ، اب وہاں بندہ دنیا کو تو نہیں بلا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اگر تم خود اپنی بیویوں پر تہمت لگا رہے ہو، جو لوگ اپنی بیویوں پر خود تہمت لگا رہے ہیں اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ بھی، اب اس کا تو ذیل کھٹا ہو چکا نا، اس نے تو خود دیکھا ہے، اب وہ گواہ کیا پکڑے گا. تو فرمایا فشہادت احدہم، تو ان میں سے جو ایک ہے یعنی خود وہ جو خاوند ہے اس کی جو اپنی گواہی ہے وہ اربع، وہ 4 شہادات گواہیوں کے برابر ہے. باللہ، اللہ سے، اللہ کے حوالے سے وہ 4 بار قسم اٹھائے گا، وہ 4 بار قسم اٹھائے گا، اس کی ہر قسم جو ہے وہ ایک گواہی ہوگی اس کی. وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے، ایک بار دے، پھر دوسری بار دے، پھر تیسری بار دے، چوتھی بار دے، اللہ کو گواہ بنا کر دے، اللہ کو 4 بار گواہ دے کہے انہو لمن الصادقین، یہ کہے 4 دفعہ کہ بے شک وہ سچا ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. اس بات کو وہ 4 دفعہ کرے گا. والخامسۃ، اور پھر 5ویں قسم اٹھائے گا، وہ 5ویں گواہی بھی دے گا اور یہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس پر اپنے اوپر کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے. 4 بار اللہ کا نام لے کر، اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اپنے اوپر کہے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اللہ کی لعنت ہو. ابھی بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو سزا ملے گی، ابھی تو وہ کہہ رہا ہے نا، بے شک 4 دفعہ اس نے یہ کہہ دیا، 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت بھی اس نے بھیج دی، یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں سچا ہوں. لیکن بیوی کو سزا ملے گی ضروری نہیں ہے. فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وَيَدْرَأُ در ان سے ہے، در ان دال را حمزہ کے معنی ہے دور کر دینا، دفع کر دینا. دارا، اس نے دور کر دیا، یدرعو، وہ دور کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَأُ، اور دور کر دے گا، عنہا، اس عورت سے، العذاب، اس سزا کو، وہ سزا عورت کو نہیں ہوگی، ان، اگر وہ عورت بھی، ان کہ تشہدہ، وہ خود گواہی دے، 4 شہادات، وہ بھی 4 گواہیاں دے، باللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر یہ کہے انہو لمن الکاذبین، یقیناً یہ جو کہہ رہا ہے سب جھوٹ ہے. اللہ کو گواہ بنا کر 4 دفعہ وہ کہے خاتون کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. اس نے بھی تو مرد نے اپنی گواہی دی تھی، اللہ کو گواہ بنا کر، اور 5ویں بار کہا تھا کہ اس کے اوپر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. اب یہ عورت کہے گی کہ 4 دفعہ، اگر اس عذاب سے اگر واقعی سچی ہے تو اسے 4 دفعہ یہ کہنا ہوگا کہ 4 دفعہ اللہ کا نام لے کر کہ یہ جھوٹا ہے، یہ پکا جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور یہ 5واں بار یہ بھی قسم اٹھائے گی اور یہ کہے گی ان کہ غضب اللہ علیہ، کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، اپنے بارے میں کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہوا تو یہ 5 قسمیں دونوں کو اٹھانی ہیں. اگر مرد اٹھائے گا اب اس کی گواہی ہو گئی، اب عورت پر سزا ملے گی.
لیکن اگر عورت بھی جوابی طور پہ یہ قسمیں اٹھا لیتی ہے اور یہ 5واں جملہ بھی بول دیتی ہے تو اس کو سزا ختم ہو جائے گی، نہ مرد کی بھی نہیں مانی جائے گی، عورت کی بھی نہیں مانی جائے گی، سزا نہیں ہوگی، لیکن دونوں میں جدائی ہو جائے گی، دونوں کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ان دونوں کو میاں بیوی بن کے رہنے کا حق شریعت نہیں دیتی، کیونکہ دونوں اتنا سخت ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر چکے ہیں، اب شریعت حق نہیں دیتی کہ تم میاں بیوی بن کے رہو۔ آگے فرمایا، دیکھیں بہت بڑی باتیں ہیں، ایسا جو کہتا ہے کہ اپنے اوپر کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ 4 بار اللہ کا نام لے کے گواہی دے رہا ہے۔ اگر اتنا بے شرم ہو چکا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے، اور عورت اتنی بے شرم ہو گئی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر تو اب دونوں انتظار کریں، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے انتظار کرے کہ اللہ کا غضب اس پہ کب آتا ہے، اللہ کی لعنت کب آتی ہے، لیکن اب دونوں اکٹھے نہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو ولولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے نا ایک دوسرے پہ لعنت اور غضب والا، اس کو شریعت میں ایک اصطلاح ہے اس کے لیے، وہ ہے لعان، لام عین الف نون، لعنت والا لعان۔ لعان کے معنی ایک دوسرے پہ لعنت کرنا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے پہ لعنت کر دی ہے تو اب لعنت کر دیا تو اب اکٹھے رہنے کا حق تو ختم ہو گیا۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، یعنی اللہ نے یہ جو لعان کا معاملہ تم پر فرض کیا ہے، فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا تم لوگوں پہ فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تواب، خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ رستہ نہ رکھتا تو خود سوچ لو کہ اس کے بعد معاشرے میں کس قدر مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ نے تمہیں انہی مسائل سے، یہ احکام دے کر بہت سے مسائل سے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں۔ ابھی بات آئی کہ یہ کتنا گندا کام ہے، اور پھر ابھی بات آئی کہ جو الزام لگانا ہے کسی بھی شریف عورت پر، یہ کتنا برا ہے۔ یہ اللہ نے تمہید بنائی تھی۔ اصل میں آیت نمبر 11 سے ایک واقعہ آ رہا ہے، واقعہ آ رہا ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دین کی دعوت شروع کی تو مدینہ منورہ کے یہودی جو بڑے فنکار قسم کے تھے، مسلمانوں میں بھی کوئی کمزور لوگ ڈھونڈتے تھے اور مستقل سازشیں کرتے تھے، دانت پیستے تھے اسلام کی فتوحات پر اور اسلام کی کامیابی پر اور اللہ کے قرآن کے نازل ہونے پر، مستقل کسی نہ کسی سازش میں رہتے تھے۔ انہیں کوئی موقع ہاتھ لگنا ہوتا ہے اور انہوں نے بات کو یوں بڑھا دینا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک واقعہ ہو گیا، غزوہ بنو المصطلق پیش آیا۔ غزوہ بنو المصطلق میں، اس زمانے میں غزوہ بنو المصطلق جو پیش آیا تو مسلمان جب واپس آ رہے تھے غزوے میں، تو غزوے سے واپس آتے ہوئے یقینی بات ہے قافلہ کہیں پانی کے لیے، ضرورت کے لیے رکتا ہے۔ قافلہ ضرورت کے لیے کہیں رکا، اس نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا۔ اس ہار کی تلاش میں آپ ذرا ادھر ادھر گئیں، جنگل کی طرف نکلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ مجاہدین کے پاس تھے، گھر اپنے بیوی کے پاس وہ جو ہودج بنا ہوتا ہے اس میں نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا، حضور کو پتہ نہیں تھا کہ عائشہ گئی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، تھوڑی دیر بعد جب دیکھا قافلہ ہے، حکم دے دیا قافلہ روانہ ہو۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ذہانت بھی دی تھی، برداشت بھی بڑی تھی، تحمل تھا۔
آپ نے عقل مندی یہ کی کہ اب میں کہیں قافلہ جا چکے، اب میں کہاں جاؤں، آپ وہیں بیٹھ گئے بس، کہ کوئی قافلے کا بندہ، کوئی قافلہ آئے گا تو یہیں سے ہی لے گا، ادھر ادھر گئی تو پھر تو قافلہ واپس آئے گا، پھر تو گئی نا، ٹیلی فون موبائل تو ہے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو ہی حضور کو پتہ چلے گا غیر موجودگی کا تو یقینی بات ہے واپس آئے گا قافلہ، یا کوئی پتہ کریں گے۔ ہوا یہ کہ ابھی قافلہ روانہ ہو چکا تھا، تو ہمیشہ قافلے کے پرانے زمانے میں بھی اصول ہوتے تھے۔ اصول یہ ہوتا تھا کہ قافلہ روانہ ہو جاتا تھا تو پیچھے بھی کچھ نمائندے آتے تھے، ایک آدھ بندہ پیچھے رکھا ہوتا تھا جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ رستے کو دیکھتے جاؤ گے کہ کہیں کسی کی کوئی چیز پڑی ہو تو وہ تم لیتے آؤ گے۔ تو پیچھے جو صحابی آ رہے تھے وہ تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ وہ جب آئے تو آگے دیکھا تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی ان کی ہودج ہے، یہ تو ان کا ہے، یہ تو وہ لگتی ہیں وہ ہوگی، یہ یہاں کیسے؟ تو ہودج سے کہ پیچھے سے ہی انہوں نے جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں اندر۔ تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنا اونٹ حضرت ام المومنین کو پیش کیا، ان کا اونٹ تو جا چکا تھا، حضرت عائشہ اکیلی وہاں بیٹھی تھی، تو انہوں نے اپنا اونٹ حضرت ام المومنین کو دیا اور وہ سوار ہوئیں، اور اس طرح ان کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ بس یہ ہو گیا واقعہ۔ تو اب جو منافقین اور ان کا جو سردار عبداللہ بن ابی تھا اسے تو موقع ہاتھ مل گیا، اس نے سیدہ پر تہمت لگا دی کہ اس نے تنہا اس صفوان کے ساتھ سفر کیا ہے، تو بات کچھ اور ہے۔ تو اس گھناؤنی تہمت لگانے کی وجہ سے حالات مدینہ میں کتنے مشکل ہوئے، حضور کی سب سے پیاری بیوی اور اس پر لگ رہے ہیں الزام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ خاموش، پریشانی کہ اب کیا کیا جائے۔ حضور پریشان، حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ابھی کہ میرے اوپر تہمت لگی ہے، لیکن دیکھ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں اور تھوڑا سا ان کے رویہ بدلا ہوا ہے۔ تو ایک خاتون اور تھی، اس نے آ کر بتایا کہ علاقے میں آپ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جو میرے دل پہ حملہ ہوا تو پھر جب ان کا رونا جو بنتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک بات پہ بڑی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی تو اللہ نے انتظام کیا تھا ایک بچے کا، اپنے اس خاتون کے رشتہ داروں میں جس نے جواب دیا تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ حضرت مریم پہ تہمت لگائی گئی کہ ایک بچہ لے کے خاتون آ گئی اور کہتی ہے کہ نہیں میں پاک دامن ہوں اور ایک بچہ اس نے پیدا کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیوں نے تہمت لگائی تھی حضرت مریم پہ، ان کا جواب دے دیا۔ اس وقت ایک بچے نے پنگھوڑے میں خود حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، میرا کیا ہوگا؟ کہتے میں انتظار میں تھی کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی حل تو نکالے گا کہ میں پاک ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکی بیان کی۔ تو سیدہ عائشہ فخر سے فرماتی تھی کہ میرے لیے اللہ کے قرآن نے گواہی دی تھی۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جو لوگ جاؤ آئے ہیں بالافک کے تہمت لگا رہے ہیں، یہ جو تہمت گھڑ کر آئے ہیں جو لوگ، افک کے معنی تہمت، اسبتن یہ ایک جماعت ہے۔ اس میں کچھ مسلمانوں کی زبانیں بھی کھل گئی تھی، ہاں یار کوئی بات تو ہوگی، کچھ مسلمان بھی آخر دیکھیں بندہ ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ سنتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا، ان یہودیوں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا بہت تھا۔ جب بہت اٹھنا بیٹھنا بار بار سن رہا ہے اور اشکالات سامنے آ رہے ہیں، تہمتیں شروع ہو رہی، تو کئی نے کہا ہاں کہ یار کچھ تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ تہمت بڑا بہتان لے آئے ہیں، اسبتن منکم، اے مسلمانوں یہ جماعت ہے تو تمہارے اندر کی،
اسبتن ایک جماعت ہے، منکم ہے تمہارے اندر کی، یہ منافق ہیں تو اندر ہی، لا تحسبوہ لیکن تم اس کو نہ سمجھو، اس کام کو، یہ جو تہمت لگ گئی ہے، یہ جو ایشو پیدا ہو گیا ہے، بد دل نہ ہو، جرأت پیدا کرو۔ لا تحسبوہ مومنو تم اس کو خیال نہ کرو شرن برا لکم تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے کوئی برا نہیں ہوا، بلکہ اللہ اس کے اندر سے بھی اچھا ہی نکالے گا۔ نبی کے لباس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، کیونکہ جو پکے مسلمان تھے، جو مضبوط تھے، ان کو تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ خود نبی پاک کو کتنی تکلیف تھی، حضور اپنی بیوی کی کیسے لوگوں کو بتاتے پھرے، لوگ یوں بول رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں۔ تو فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی۔ لکل امرئ، ہاں اب یہ سن لو، جو ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اس میں سے بھلا ہی نکلے گا، لیکن جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ذرا وہ سن لیں۔ لکل ہر ایک کے لیے، امرئن آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، ما اس کے لیے ہے جو اکتسبہ اس نے کمایا، من الاسم گناہ، اس نے جو گناہ کمایا ہے سیدہ کے خلاف بول کر، سیدہ پر تہمت میں جس کا جتنا حصہ ہے اس پر اتنا گناہ ہے۔ والذی تولا، اور جس شخص نے سنبھال لیا، کبرہ اس کا بڑا حصہ، یعنی اس گناہ کا جو سب سے بڑا حصہ اچھالا، جس نے زیادہ اچھالا ہے اس الزام کو، منہم ان مسلمانوں میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ جو بظاہر مسلمان تھے یا منافق، حقیقتاً منافق تھے، کچھ ایسے تھے جو بیچارے تھے بھی سچے مسلمان، لیکن یہ ان سے غلطی ہو گئی، شک میں پڑ گئے، اور ان میں سے کوئی بول بھی اٹھا، تو فرمایا جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس کو اتنی سزا ملے گی، اور جس نے سب سے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے سزا بھی سب سے بڑی ہے۔ تو اس پر کوڑے لگائے گئے باقاعدہ ان لوگوں کو، کیونکہ اب تو اللہ گواہ ہو گیا نا۔ جب اللہ نے گواہی دے دی تو سیدہ عائشہ کے پر جن نے الزام لگائے ان میں کچھ مسلمان بھی تھے بظاہر، اور کچھ حقیقی مسلمان بھی تھے، ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کوڑے کی سزا سب کو ملی۔ آگے اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، مسلمانوں ایسا کیوں نہ ہوا، اب آئندہ کے لیے تمہارا اصول یہ ہونا چاہیے، لولا ایسا کیوں نہ تھا، اذ جب، سمعتموہ تم نے اس کو سنا تھا، جب یہ پہلی بار تمہارے کانوں میں پڑی تھی، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ظنّا گمان کرتے، المومنون ایمان والے مرد، والمومنات اور ایمان والی عورتیں، بانفسہم خود اپنے بارے میں، خیرن بھلا سوچتے۔ اگر سیدہ کے اندر بھلائی نہیں تو پھر تم عورتیں ساری گئی، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو تم لوگ اپنے بارے میں خیر سوچتے نا، تو سیدہ کے بارے میں تمہارا کبھی بھی منہ سے غلط لفظ نہ نکلتا۔ وقالو، اور مسلمان ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا، ھذا افک مبین، یہ واضح تہمت ہے۔ تمہیں تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا، سیدہ پہ بات کر رہے ہو تو یہ واضح تہمت ہے، ہم اسے نہیں مان سکتے۔ مسلمانوں کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا، وقالو، اور کہہ دیتے، ھذا افک مبین، یہ کیا ہے؟ واضح تہمت ہے۔ لولا جاؤ، ایسا کیوں نہیں ہوا، جاؤ علیہ، اس چیز پر لے آتے، باربعۃ شہداء، 4 گواہ لے آتے، فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم لوگوں پر فضل نہ ہوتا مسلمانوں، یہ جو تم نے سیدہ پر تہمت لگائی ہے، یہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اور اگر کہ صرف کوڑوں سے تمہاری چھوٹ ہو گئی ہے، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا آخرت میں اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی، لمسکم، تو یقیناً مسا، چھو لیتا، پکڑ لیتا، تم لوگوں کو، فی ما، اس بارے میں جو افد تم فی ہی، جس میں تم گھس گئے تھے،
جس میں تم چہمگوئیاں کرنے لگے تھے، عذاب عظیم، تمہیں بہت بڑا اللہ کا عذاب آ کے پکڑتا اگر اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، ہیں یہ وہ گناہ ہے، اذ جب، تلقونہ تم ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، بألسنتکم اپنی زبانوں سے، وتقولون اور تم کہتے تھے، بأفواہکم اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں خود علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، خود کسی نے دیکھا نہیں، خود کسی کو یقین نہیں، اور منہوں سے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم اس کام کو سمجھتے ہو هَيِّنًا ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ وَلَوْلَا اور ایسا کیوں نہ ہوا، اِذ سَمِعْتُمُوهُ جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُم تم کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا ہمارا تو یہ حق نہیں بنتا، أَن نَتَكَلَّمَ کہ ہم گفتگو کریں، بہذا اس بارے میں، اس چیز کی، سبحانک پاک ہے اے اللہ تیری ذات، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے، اسی وقت تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا۔ یعظکم اللہ، ہاں واعظ کے معنی ہے، واعظ کے معنی ہے نصیحت کرنا، روکنا کسی کو، واعظہ اس نے روک لیا، یعظو وہ روکتا ہے، نصیحت کرتا ہے، فرمایا یعظکم اللہ اللہ تمہیں روکتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان تعودو کہ تم دوبارہ کرو، لمثلہ اس جیسی کوئی چیز، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون، یاد رکھو یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں عام طور پہ خود اس کی وجہ سے فحاشی پھیلتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، تشیع شاع سے ہے، شاع کے معنی پھیل گیا، یشیع پھیلتا ہے، تشیع پھیلتی ہے، الفاحشۃ بے حیائی، فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور کوئی اسلامی معاشرے میں اگر بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، لہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا تم لوگوں پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف رحیم اور یقین جانو کہ اللہ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، پورا ایمان مضبوط ایمان عطا فرمائے، نیک عمل کرنے والا بنائے، برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ بھی رکھیں اور دوسروں کے بارے میں غلط لفظ بولنے سے بھی محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔